میں پاکستان کے لیے محبتوں کا، امن کا، خوشیوں کا، اور میں سمجھتا ہوں بھائی چارہ اور نفرتوں کو دفن کر کے ایک سفر کا آغاز کے لیے میں دعوت دیتا ہوں. اور میں سمجھتا ہوں پاکستان انہی خوشیوں کا متحمل ہے، انہی چیزوں کا متقاضی ہے. 25 کروڑ عوام ہمارے، کیا خوبصورت اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاکستان کی شکل میں ایک خطہ دیا ہے. لیکن کیا صرف پاکستان کے طول و عرض کی زمین ہی پاکستان ہے؟ نہیں، اس کی روح ہے پاکستان کے عوام، اور پاکستان کے عوام ہی کو مقتدر کرنا آئین کی منتہا ہے. آئین کے آپ پریمبل سے شروعات کر لیجئے گا اور ریاست کی تعریف میں دیکھیں تو اوپر سے لے کے نیچے تک اقتدار جو ہے اللہ تعالیٰ کے اقتدار اعلیٰ کے تابع، وہ پاکستان کے عوام ہی ریاست ہیں اس ملک کی. اور آرٹیکل 5 میں بڑا واضح مندرج ہے کہ وفاداری ریاست کے ساتھ، یعنی وفاداری عوام کے ساتھ، کیونکہ ریاست کی تعریف میں آرٹیکل 7 میں عوام کے علاوہ کوئی نہیں ہے، نہ عدلیہ ہے، نہ کوئی مقتدر حلقے ہیں، نہ حکومت ہے. ڈسٹرکٹ اسمبلی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ، صوبائی اسمبلی صوبائی حکومت، پارلیمان اور وفاقی حکومت، یہ سبھی مترشح ہوتے ہیں عوام سے، عوام کے منتخب نمائندوں سے. ریاست کی روح ہی عوام کی نمائندوں سے ہوتی ہے. اور آرٹیکل 5 میں وفاداری صرف ریاست کی ہے، یعنی عوام کی ہے، اور تابعداری آئین کی ہے، قانون کی پاسداری، جس میں کسی اور کا دخل عمل نہیں ہے. اور یہ لکھا گیا is the inviolable obligation of every citizen of Pakistan. Loyalty to the state and obedience to the constitution is the inviolable obligation of every citizen of Pakistan. وہ آرمی چیف ہو، وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہو، وہ پرائم منسٹر ہو، وہ صدر پاکستان ہو، یا کوئی بھی اکابرین میں سے ہو یا نیچے ایک مزدور ہو، کسان ہو، دہقان ہو. تو طے ہو گیا. اور یہی چیز قائد اعظم محمد علی جناح نے 1948 میں بیوروکریسی کو تقریر کرتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو حکومتیں آتی جاتی رہیں گی، تم نے عوام کی وفاداری کرنی ہے، کیونکہ تمہیں عوام کے ٹیکسز سے تنخواہ دی جاتی ہے. یہ جو بنیاد پاکستان کی تھی، اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ کے بعد پاکستان کی عوام کو مقتدر کیا گیا ہے. اور عوام انہی خوشیوں کے متقاضی ہیں جو آج میں سمجھتا ہوں ہمیں کچھ دھندلائی ہوئی نظر آ رہی ہیں. لیکن میں پر امید ہوں کہ یہ نفرتوں کی سیاست ختم ہوگی. میں نے آج تک جو کیا ہے، آپ دیکھ لیں 5 دہائی کی میرے سفر میں، میں نے عبادت سمجھ کے، وکالت بھی عبادت سمجھ کے کی ہے، سیاست بھی عبادت سمجھ کے کی ہے. جس سے بھی دوستی کی ہے نبھایا ہے، کوٹ کوٹ کے نبھایا ہے. لیکن سب سے پہلے میری وفاداری دھرتی ماں کے ساتھ ہے. اور دھرتی ماں صرف سنور سکتی ہے اگر ہم آئین پر عملداری کریں، کیونکہ آئین ایک ایسا عمرانی معاہدہ ہے، اس عمرانی معاہدے میں آپ کو تمام تر فلاحی مملکت کے خد و خال اور اصول نظر آئیں گے. اس پر میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم عملداری دل سے کریں اگر مینوان کریں تو تمام چیزوں کے حل موجود ہے آئین کے اندر. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم نے آئین سے انحراف کیا ہے
ہماری ریاست کو نقصان پہنچا ہے, ہماری مملکت کو نقصان پہنچا ہے. سو جمہور عوام ہے, اور جمہوریت ایک ایسا نظام ہے جو ہماری پاکستان بنا بھی جمہور اور جمہوریت کو گولیاں چلا کے جنگوں کے ذریعے پاکستان معرض وجود میں نہیں آیا تھا. ہماری سائیکی میں ہی جمہوریت ہے. اور قائد اعظم محمد علی جناح دیکھیے گا, اب وہ کچھ کہتے ہیں کہ وکلا, ارے بھائی تخیل پاکستان وکیل نے دیا, علامہ اقبال محمد علی, علامہ اقبال نے دیا, بیرسٹر علامہ اقبال نے. تکمیل پاکستان بیرسٹر قائد اعظم محمد علی جناح نے کیا تھا. اور جو پاکستان کا آئین ہے 1973 کا, جو آج بھی ہمیں جوڑے ہوئے ہے, وہ بھی بیرسٹر شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے دیا. تو آج بھی جب اس پر یلغار ہوئی اور چیف جسٹس کو بالوں سے پکڑ کر ایک وہ عامر جو مکے دکھاتا تھا, اس نے اسے معزول کیا افتخار محمد چودھری کو, تو بھی ہراول دستے کے طور پر وکیل نکلا تھا. اور سب سے پہلے خون میرے ماتھے پر جو لاٹھیاں برسائی گئی تھیں مال روڈ پر, ساری پاکستان کی قوم دنیا ساری نے دیکھا تھا. وہاں سے ایک شروعات ہوئی, جو وکلا برادری بھی اٹھی اور پھر سیاسی جماعتیں بھی آئیں, اور پبلک نے لبیک کہا اور دنیا نے مانا, اور ہم نے ثابت کیا کہ مکے دکھانے والا بہت بڑا ڈکٹیٹر جو ہے خش و خاصا طرح بہہ گیا جب عوامی اس کے خلاف نفرت نے جنم لیا. تو اس لیے آئین سے انحراف کرنا, چاہے ضیاء الحق نے کیا, وہ بھی آج ہم خمیازہ بھگت رہے ہیں. ایک شخص جس نے کہا کہ میں جو ہے ایٹم بم سے باز نہیں آؤں گا, خواہ مجھے جان پر کیوں نہ کھیلنا پڑے, اور ہینری کسنگر نے دھمکی دی اسے کہ بھٹو تم باز آ جاؤ, اگر تم نے ایٹم بم بنانا بند نہ کیا تو تمہیں عبرت کا نشان بنائیں گے. اور اس نے وہ سائفر جو ہے راجہ بازار راولپنڈی میں لہرا کر قوم کو اعتماد میں لیا. لیکن ہم نے بدقسمتی سے کوئی ہینری کسنگر یا امریکہ کو تو کچھ نہ کہا, لیکن ضیاء الحق نے مولوی مشتاق کے ساتھ مل کر اس عظیم قائد کو, شہید ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے کر لحد میں اتار دیا. آج میں سپریم کورٹ کی طرف پچھلے ہفتے میں دیکھا, میں نے 3 وزیر اعظم کا, یہ کب تک چلے گا کہ ہم اپنے اس طرح سے جو ہے وزرائے اعظموں کو اس طرح سے ہٹانے کا کھیل تماشا کرتے رہیں گے. کسی کو ہم عدالتی ذریعے سے ہٹائیں گے اور کسی کو ہم جسمانی طور پر ہی منقطع کر دیں گے. لیاقت علی خان کو 1952 میں گولی مار دی گئی, گن ڈاؤن ہوا, آج تک کوئی پتہ نہیں ہے اس کا کیا ہوا. شہید ذوالفقار علی بھٹو کو دیکھیے گا, رانی بے نظیر بھٹو کو دیکھیے گا, وہ بھی تشنگی ہے عدالت. ہر مرتبہ قوم نے عدالت کی طرف دیکھا. بدقسمتی ہے ہماری کہ جسٹس منیر ہی جیسے ججز نے ہمیشہ مایوس کیا اس قوم کو. آج پھر ہم عدالتوں کی طرف دیکھ رہے ہیں, اور مجھے یقین ہے کہ عدالتوں نے حلف اٹھا رکھا ہوا ہے. خدا را میں ان کو کہوں گا جسٹس منیر مت بنیے گا. تاریخ میں اگر ہماری عدلیہ کی لغت میں کسی کو گالی کہتے ہیں تو وہ جسٹس منیر ہے, اور اگر کسی کو ہم ہیرو کہتے ہیں تو وہ جسٹس کارنیلیس ہے, حالانکہ وہ غیر مسلم ہے. لیکن کردار جس نے دکھایا, جس نے قانون پر عملداری کی, جس نے آئین کی پاسداری کی, چونکہ آئین کا حلف اٹھایا ہوتا ہے, وہ امر ہو جاتا ہے, اس کا نام بھی مر کے بھی نہیں مٹتا. تو ہم توقع کرتے ہیں کہ آج عدلیہ وہی انصاف کے ترازو کو تھامے ہوئے برابر کا انصاف کرے گی. آج 25 کروڑ عوام آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں. آج جو استحصال اس ملک کا ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہے. آج جو مسنگ پرسنز ہیں یا ڈس اپیئرڈ پرسنز ہیں آپ ان کو دیکھ رہے ہیں. آج ہماری پٹیشن جو میں نے کی تھی, چودھری اعتزاز آسن وہ دامِ دھر میں
سکھنے میرے ساتھ ہے، اس نے کہہ دیا ہے بوجہ علالت اور بات ہے، لیکن اس کی چونکہ وہ پٹیشنر ہے 2 کیسز میں اور میں ان کا وکیل ہوں، تو اس لیے اس میں بھی ہماری دیکھیے بدقسمتی، اس سے بڑا کیا ایشو ہو سکتا ہے؟ آج آپ دیکھیں بلوچستان سے قافلے آ رہے ہیں مسنگ پرسنز کی تصویریں لے کر، وہ اسلام آباد کی طرف رخ کر رہے ہیں۔ اگر ماں ہے ریاست، ماں ہے وہ بھائی، ریاست سے انسان، پاکستان کی عوام یا کوئی دنیا کی عوام اپنی ریاست کیا توقع کرتی ہے؟ جان اور مال کی حفاظت کی جو ہے پناہ مانگتی ہے، چادر اور 4 دیواری کا جو ہے تحفظ مانگتی ہے۔ آج نہ چادر اور 4 دیواری کا تحفظ ہے، نہ جان اور مال کی تحفظ ہے۔ میرے گھر پر فائرنگ ہوتی ہے، میرے بیٹے پہ گولی ماری جاتی ہے، مجھے لفٹ میں 1 گھنٹہ جو ہے وہ سیر کرائی جاتی ہے، میرے بیٹے کو 13 کروڑ اور 65 لاکھ کا نوٹس آ جاتا ہے ٹیکس کا۔ چلیں چھوڑیں، یہ ذاتی بات پہ میں نہیں جاتا، میں آج پاکستان کی قوم کو خوشیوں کی طرف لے جانا چاہتا ہوں کہ ہم خوشی کا سفر کرنے کے لیے میں آج یہ قدم اٹھایا ہے، قوم کو ایک خوبصورت دن کی طرف لے جانے کی عزم کر کے۔ میں کوئی کہتے ہیں کہ یار یہ دنیا چھوڑے جا رہی ہے، پریس کانفرنس کر رہی ہے، تم کیسے پاگل ہو کہ تم شامل ہونے کی پریس کانفرنس کر رہے ہو؟ ایسا پاگل میں سمجھ کر جان بوجھ کے کر رہا ہوں۔ اگر پاکستان کو دھرتی ماں کی خدمت کرنے میں پاگل پن ہے تو ہاں میں پاگل ہوں۔ اگر عمران خان، سردار لطیف خان کھوسا، پاکستان تحریک انصاف۔ دیکھیں، یہ سچ کو سچ کہنا، حق کو حق کہنا، میں سمجھتا ہوں کوئی ایسے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے جو ہے خوف، دولت، اقتدار، طاقت، یہ اس کے خدا آپ کو بالکل چھوٹے پگمیز نظر آئیں گے۔ ہمارا ایمان کیوں متزلزل ہو جاتا ہے؟ یہ 5 چیزیں اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں، اس کے علاوہ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ زندگی، موت، عزت، ذلت، رزق، اس میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے سوا کوئی رازق نہیں ہے۔ یہ کہنا کہ میرا رزق بند ہو جائے گا اگر میں یہ کام کروں گا اور اس طرح سے یہ لوں گا، تو یہ اللہ ہی جو ہے کے ہاتھ میں ہے، اس لیے کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں ہمیں مل کر عزم کرنا پڑے گا، غلط کو غلط کہنا پڑے۔ تو اس میں کسی کو نہ تو خائف ہونے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں کیوں خائف ہوں؟ او بھائی، یہ ادارے ہمارے ادارے ہیں، یہ فوج ہماری فوج ہے، آئین میں ان کے حدود و قیود متعین شدہ ہیں، عوام کے ٹیکسز سے ان کو تنخواہیں ملتی ہیں۔ یہ جتنی مراعات سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز کو ملی ہیں، چاہے یہ ملک میں جو بیوروکریسی ہے، ان ساروں کے ان کے اصل مالک عوام ہیں، جو ان کو اپنے پیٹ کاٹ کے ان کو پیسے دے کر ٹیکسز سے اور ان کو جو ہے تنخواہیں دیتے ہیں اور مراعات ان کو دیتے ہیں، اور ان کے فرائض میں ہے ججز کے کہ وہ انصاف فراہم کریں۔ سو اس لیے خدا را آئیے ہم اپنے حدود و قیود میں رہیں اور اس فلاحی مملکت کی ایک داغ بیل ڈالیں۔ یہ قباحتیں صرف اس وقت ہوتی ہیں جب ہم اپنے اختیارات سے متجاوز ہو کر دوسرے کے اختیارات میں چلے جاتے ہیں۔ اس وقت مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان سرزمین بے آئین بن چکی ہے۔ بھائی 90 دن کے اندر الیکشنز کا انعقاد یقینی تھا۔ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس کو کہ کم از کم انہوں نے وہ جو دھندلاتے ہوئے بادل تھے، کوئی کہتا تھا الیکشن ہوگا 8 فروری کو یا نہیں ہوگا، ایک جماعت کے سربراہ فرماتے تھے کہ 2 صوبوں میں تو برف باری ہے، ہو ہی نہیں سکتا ہے، دوسرے کوئی کچھ کہتا تھا کہ جی یہ اس طرح چونکہ ہم نہیں لڑتے اگر لیول پلینگ فیلڈ نہیں آتی ہے۔ تو ان تمام چیزوں کا ازالہ ہو چکا، لیکن ایک مجھے افسوس بھی ہوا،
چیف جسٹس کے اس فیصلے پر کہ کاش وہ یہ بھی کر دیتے کہ اپنا جو ہے ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر اور ریٹرننگ آفیسر یہ جوڈیشری ہی میں سے دے دیتے. پہلا سابقہ ایسا ہی چلتا آیا. اب آپ حیران ہوں گے کہ میں نے کل دائر کی ہے جو کل لگی ہوئی ہے. ہمارے ایک کارکن مرمت صاحب کو دیکھیں, مجھے اس چیز کا افسوس بھی ہوتا ہے کہ کیوں ہم پاکستان کی کیا ہم خدمت کر رہے ہیں جب ہمارا ایک صوبے سے ایک وکیل بھی ہے اور ایک وہاں کا ایک سیاسی پارٹی کا مرکزی قائد بھی ہے, اور اس نے ایک ہلچل مچائی سارے صوبے میں, جس نے دیکھا ساری دنیا نے دیکھا. اور وہ صرف وکلاء کے کنونشن میں تقریر کرنے کے لیے آئے تھے, شراکت کے لیے آئے تھے, اور اسے ہائی کورٹ کے گیٹ پر گرفتار کر لیا. ارے بھائی, یہ سینکچوری آف پیس اور جسٹس ہے, کیوں گرفتار کرتے ہو؟ کیا ہم مہمان نوازی سے اتنے عاری ہو چکے ہیں پنجابی اور لاہور کے وکلاء کہ ہم اپنے ایک مہمان آئے ہوئے کا تحفظ نہیں کر سکتے؟ مجھے شرم آئی کل. اور پھر دیکھیں ڈپٹی کمشنر صاحبہ جو ماشاءاللہ موجودہ چیف منسٹر کیئر ٹیکر نہیں, چیئر ٹیکر ہیں. کیئر ٹیکر تو ختم ہو گیا, 90 دن کے بعد یہ غاصب ہیں. موجودہ چیئر ٹیکر چیف منسٹر کے بھانجی ہیں ڈپٹی کمشنر صاحبہ. وہ اپنے ڈیٹینشن آرڈر میں کیا لکھتی ہیں؟ اے پرسن فرام KPK, نام اس کا لکھ کے, ہیز دی پوٹینشیل, وکیل بھی ہیز دی پوٹینشیل ٹو کریٹ لا اینڈ آرڈر سچویشن. یار اس بات پہ آپ 30 دنوں سے نظر بند کر سکتے ہو کہ اس کا پوٹینشیل ہے, اس کی کیپیسٹی ہے کہ وہ کوئی لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ کر سکتا ہے. اس مفروضے پر دنیا میں آج تک کیسا ہوا ہے ایسا؟ تو اگر ایسے آپ نے ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنرز کو آپ نے ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر اور پریزائڈنگ آفیسر بنا کے ملک کا مقدر اگلے 5 سال کے لیے ان کے ہاتھ میں سونپنا ہے, تو کیا ہم روز اول سے ایک ایسی کبھی فیل کا ارتکاب نہیں کر رہے جس سے ہمارا ریاست مستقل ہونے کی بجائے, سٹیبل ہونے کی بجائے, جمہوریت کا تسلسل ہونے کی بجائے ہم روز اول سے اس کی ایسی غلط داغ بیل ڈال رہے ہیں کہ من پسند نتائج دینے کے لیے یہ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر اور ریٹرننگ آفیسر کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں. اسی حکم سے ایک ذرا آپ نتیجہ اخذ کر لیجئے گا جو میں نے چھوٹا سا بتایا ہے. آپ یہ نہ دنیا کے کسی قانون میں, نہ دنیا کے آئین میں, نہ دنیا کے اخلاق میں یہ 2 صوبوں کی منافرت پھیلانے کی کوشش کی گئی ہے. بلوچستان میں پہلے ہی ایک جو ہے ٹرموائل ہے. خیبر پختونخوا میں ہم نے اس کو اور زیادہ ہوا دے دی. پشتون پہلے ہی ہم سے کہتے ہیں, سندھی کہتے ہیں بڑا صوبہ استحصال کرتا ہے. ہم نے 3 صوبوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ پنجاب میں مت آنا, جرأت مت کرنا آنے کی, ورنہ ہم تمہیں جیل میں بھیج دیں گے. تو کیا ہم یہ پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں؟ وفاق کی یہ خدمت ہم نے کی ہے؟ یہ خدا را ایسے لوگوں سے بچیے گا جو پاکستان کی کوئی خدمت نہیں کر رہے, پاکستان کا نقصان کر رہے ہیں, پاکستان کے وفاق کو ہلا کے رکھ دیتے ہیں, پاکستان کو کمزور کر رہے ہیں. ہم پاکستان کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ. وکیل نے بنایا ہے, وکیل نے تخیل دیا ہے, وکیل نے آئین دیا ہے, اور وکیل ہی انشاءاللہ اس کا جو ہے دفاع بھی کریں گے. لطیف خان کھوسا زندہ باد, عمران خان زندہ باد, عمران خان زندہ باد, PTI زندہ باد. لطیف کھوسا قدم بڑھاؤ, ہم تمہارے ساتھ ہیں. لطیف کھوسا قدم بڑھاؤ, ہم تمہارے ساتھ ہیں. لیکن دیکھیے مجھے عدلیہ سے بہت زیادہ توقعات ہیں. اگرچہ لیول فلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی ہے عدلیہ میں. عدلیہ ایک فیصلہ کرتی ہے کہ اوپن ٹرائل ہونا چاہیے. 2 ججز ہائی کورٹ کے کرتے ہیں, اور ان کے جو ماتحت جج صاحب ہیں وہ
اس کو اس قدر سیکرٹ کر دیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کوئی اس کی رپورٹنگ بھی نہیں کر سکتا, کوئی آ بھی نہیں سکتا اندر کمرے کے اندر. ہائی کورٹ کہتی ہے اوپن ہو, میڈیا کو ایکسیس ہو, پبلک کو ایکسیس ہو, رشتہ داروں کو رسائی ہو, وکلا کو جو ہے کوئی ممانعت نہ ہو, رکاوٹ نہ ہو. اور ماتحت عدالت کیا کرتی ہے, اس کو سکویز کر کے رکھ دیتی ہے. اپنے فیصلے پر عمل داری کراؤ. اور کیوں نظام عدل کا اس طرح سے تضحیق کروا رہے ہو؟ 14 مئی کا حکم کرتی ہے سپریم کورٹ, آپ ہوا میں اکھاڑ کے بکھیر کے پھینک دیتے ہو. تو خدا را آئین ہی کے اندر چیزیں موجود ہیں. جج صاحبان سے بھی بہت ادب سے عرض کروں گا, خدا را جس طرح آپ بچوں کی طرح لڑ رہے ہو آپس میں, ایک تقسیم نظر آ رہی ہے, یہ کبھی ایسا نظر نہ آتی تھی. عدالت کی یونٹی ہی عدالت کی اسٹرینگتھ ہے, اور عدالت کی یونٹی بھی اسی چیز میں مضمر ہے کہ وہ آئین پر منوان عمل کریں. جو بھی آئین کی تقاضا ہے, چونکہ آپ نے حلف اٹھایا ہوا ہے, یہ کوئی احسان نہیں کریں گے, یہ اللہ تعالیٰ کا وہ تفویض شدہ اختیارات ہیں منصف کے لیے کہ اگر اس میں ذرا بھی لغزش کرے گا تو سیدھا دوزخ میں جائے گا, دوزخ میں جائے گا. اور اللہ نے یہ دکھا دیا, اسی دنیا میں دکھا دیا. بھٹو کو جس جج نے پھانسی دی تھی, اللہ نے اسی دنیا میں اس کو عبرت کا نشان بنایا جب اس کی ناش کو مکھیوں نے, اور وہ مکھیاں شہد کی جو مٹھاس کا ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے, ان مکھیوں نے اس پہ حملہ کیا, بھگدڑ مچی, کئی لوگ مارے گئے, اور ناقابل شناخت ہو گئی ناش, ناقابل شناخت تھی ناش. اللہ نے عبرت کا نشان اسی دنیا میں دکھایا. اگلے جہان میں تو دوزخ ہے ہی سو ہے. اور میں نے اگلے دن بھی ایک احادیث کے ذریعے پڑھ کے جج صاحب کو باور کروایا, متنبع کیا کہ جو شخص نااہلی کی وجہ سے, نالائکی کی وجہ سے کوئی غلط فیصلہ کرے گا وہ بھی دوزخ میں جائے گا, نالائکی. اور جو بےایمانی یا کسی روب کے تحت یا کسی منفعت کے تحت یا کسی طاقت کے تابع کرے گا کوئی فیصلہ غلط, وہ بھی دوزخ میں جائے گا. ایک ہی جج جنت میں جائے گا. اور دیکھیں کہ کتنی یہ جو ہے کسوٹی ہے کہ ایک ہی جج میں سے جنت میں جائے گا جو انصاف, خلق خدا کو انصاف فراہم کرے گا بلا تشخیص و تمیز کے. تو یہ پل صراط سے گزرنا, خدا را جج صاحبان سے میں بہت ادب سے عرض کروں گا, میری ساری زندگی انہی کے ساتھ گزری ہے, لیکن آج کی جو عدلیہ کو میں دیکھتا ہوں تو میں بار بار ان کو یہ باور کرواتا ہوں کہ اللہ 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 دیکھ رہا ہے آپ کو انصاف کرتے ہوئے. استعمال کیے, یہی استعمال کرتے تھے کہ چھوڑا چھٹکرا ہے منڈیا کا کھیڑ ہے, اور اس منڈے کے کھیڑ میں اگر کھمبے کو بھی ٹکٹ دیا تھا تو وہ بھی جیت گیا تھا. اب وہی کیفیت خان لے کر آیا, بلکہ اس سے 1000 گنا زیادہ طاقت. اب آپ اندازہ یقین کریں کہ یہ ماشاءاللہ IPP والے, میں کسی کا نام نہیں لیتا, یہ ذرا علاقے میں نکل کر تو دیکھیں, سارے الیکٹیبلز ہیں نا, اگر ان کی ضمانتیں ضبط نہ ہونا تو جو مرضی مجھے کہہ دینا, کل آپ بھی یہاں میں بھی یہاں. تو الیکٹیبلز کا جو ہے اب ختم ہو گیا. آج آپ گلی کوچوں میں جائیں اور ذرا سوال کر کے دیکھیں, عام آدمی, غریب آدمی, کسان سے, مزدور سے, دہقان سے, طالب علم سے, ذرا آپ سوال کر کے دیکھیں. عمران خان لوگوں کی دلوں کی دھڑکن ہے, اور 90% لوگ جو ہے عمران خان کے. اور آپ کو شاید پھر کوئی اتنی پرانی بات نہیں ہے, اسی 1970 کے الیکشنز میں ایسٹ پاکستان سے مجیب الرحمان نے سبھی وکیلوں کو ٹکٹ دی تھی, اور پرائیویٹ سکول کے ٹیچرز کو ٹکٹ دی تھی, اور 173 میں سے 172 سیٹیں جیتی تھی, ایک ہی سیٹ باشانی لے کر صرف گیا تھا. تو یہ وکیل کی طاقت جو ہے وہ اس انداز سے آپ اندازہ کیجئے گا کہ وکیل ایک تو قانون سمجھتا ہے, دوسرا وہ جرت اور دلیری کا ایک پورا جو ہے عالمدار ہے,
اور تیسرا وہ اپنا اور اپنے خانوادے اور اپنے الیکٹوریٹ کا تحفظ کرنا بھی جانتا ہے. سو اس لیے وکیل کو آگے ہم لے کر آئے ہیں تاکہ وکیل جو ہے اگر تخیل پاکستان، تکمیل پاکستان، تعمیر پاکستان وکیل کرتا ہے تو اب تسلسل پاکستان بھی وکیل ہی کرے گا. اچھا کھوسا صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کی ایک آڈیو لیک ہوئی تھی بشرا بیوی کے ساتھ بات کرتے ہوئے، تو اس سے یہ شو ہو رہا تھا کہ شاید جو ان کی بہنیں ہیں عمران خان کی اور بشرا بیوی، ان دونوں کے درمیان کوئی طاقت پاور کوریڈور میں کوئی لڑائی چل رہی ہے. تو ایسا لگتا ہے کیونکہ آپ عمران خان کے بھی بہت قریب ہے، ان کے بھی بہت قریب ہے، کیا وہاں کوئی لڑائی چل رہی ہے بہنوں اور بیوی کے درمیان؟ نہیں دیکھیں، بہنوں کی اور جو بھاوج کا ہے، نند بھاوج، یہ ان کا ایک لفظ کے اوپر اختلاف. دونوں کا کامن فیکٹر یہ تھا کہ دونوں ہی کو عمران خان کی صحت اور زندگی دونوں ہی کو عزیز تھی. اس پر اگر ایک لفظ پر جو تھا بہنوں کو تھوڑا سا، تو میں نے وہ اس کی تشریح کر دی تھی. اور میں یہ اپنا جو پٹیشن میں لکھتا ہوں، میں کسی کی ڈکٹیشن نہیں لیتا. آپ کو پتہ ہی ہے کہ میں پارٹی سے بھی اس لیے مجھ سے ہوا کہ آپ نے عمران خان کا کیس کیوں لیا ہے. میں اپنے پیشے میں نے کبھی، یقین کیجئے گا، پیشے کو عبادت سمجھ کے کیا ہے، میں نے مداخلت نہیں کرنے دی. سو کوئی ایسا اختلاف نہیں تھا، اور نہ ہی بہنیں اور نہ ہی ان کی بیوی جو ہے وہ اقتدار میں کسی قسم کی شراکت چاہتی ہیں یا پارٹی کے افیئرز میں ان کا بالکل کوئی لینا دینا نہیں. ہاں، عمران خان کی ذات کے ساتھ ان دونوں کو لگاؤ ہے اور فطری عمل ہے کہ وہ ان کو فکر لاحق ہے ان کی ذات کے بارے میں. پاکستان میں اس وقت صاف نظر آ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور میں کھل کے نام لوں گا، فوج پاکستان کے اندر عوامی رائے کے راستے میں رکاوٹ پیدا کر رہی ہے. کیا اگر اس قسم کے حالات رہے تو الیکشن کے بعد ملک میں جو ہے امن و استحکام پیدا ہو جائے گا کہ نہیں ہوگا؟ دیکھیں، یہی تو الیکشن کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ بے یقینی کی کیفیت کو جو ہے ختم کیا جائے اور امن اور استقلال کی طرف، یعنی اسٹیبلٹی کی طرف جایا جائے. اور اگر اس میں پھر آپ کا سوال بالکل میں سمجھ گیا ہوں، ان کو بھی سمجھ ہے جن کا آپ نے نام لیا ہے، ان کو بھی علم ہے کہ یہ جو ہے کبھی بھی عوام کی اور فوج کو ایک ہی پیج پر ہونا چاہیے. فوج تبھی مؤثر اور طاقتور ہوتی ہے جب عوام ان کے پیچھے تائید کنندہ ہوں. سو عوام کے خلاف کبھی بھی فوج نہیں کر سکتی ہے. اور آپ یقین کریں کہ ہم نے تو یہی کہا ہے کہ دیکھیں، فوج بھی ہماری ہے، ادارہ بھی ہمارا ہے، ہم نے ان کا بھی تحفظ کرنا ہے. اس لیے ہم ان سے یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ آئین کی حدود و قیود میں رہتے ہوئے جمہور کی وفاداری کریں جو آئین کا تقاضا ہے، اور اسی پر انشاءاللہ ہماری فلاحی ریاست